بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 13ویں سبق کے لیے 13ویں سیشن کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم نماز کے حصے، نماز کے مختلف پہلوؤں کو کور کریں گے، لیکن پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں ایز یوزول۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائے گی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی، اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے بصورت دیگر یہ تیرے خلاف دلیل ہے، یعنی القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے دلیل ہے، یعنی قیامت میں تیرے لیے جو ہے فیور میں شفاعت بھی کرے گا، جیسے ہم معلوم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران شفاعت کریں گی، یا تیرے خلاف۔ ہر ایک صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، بس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے، یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک ہونے والا ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی آموختی کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا سلام کرنے کے بعد صبح میں آپ کیا کہیں گے، سلام کے بغیر نہیں، صباح الخیر، گڈ مارننگ۔ یعنی بعض وقت ہمارے پاس جو ہے یہ مغربی کلچر آنے کی وجہ سے سلام اڑ گیا، صباح الخیر آ گیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ سلام کریں ہم پہلے، اس کے بعد اگر کسی کو آپ وش کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں صباح الخیر، اور صباح الخیر کا جواب صباح النور، صباح الخیر یعنی اچھی صبح ہو، گڈ مارننگ، صباح النور برائٹ مارننگ، یا نورانی صبح ہو، آپ کی روشنی سے بھری ہوئی صبح ہو۔ اور اگر شام میں ملیں آپ تو کیا کہیں گے، مساء الخیر، مساء ایوننگ کو کہتے ہیں، مساء الخیر یعنی آپ کی شام یا شب بخیر ہو، شام بخیر ہو، اور اس کے جواب میں وہی مساء النور یعنی نورانی شام ہو آپ کی۔ صباح الخیر، صباح النور، مساء الخیر، مساء النور۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں پچھلی کلاس میں ہم نے فعال ٹیبل کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن پھر میں آپ کو پورے کانٹیکس میں لے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ آج جو ہے ریلیٹیولی سلیبس تھوڑا سا چھوٹا ہے، تو ہم نے شروع کیا تھا ہوا سے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، اس کے بعد ربہ، یعنی اس کا ترجمہ کیجئے، ربہ یعنی ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، رب۔ کتاب سے بنائیے آپ، کتابہ، کتابہم، کتابکا، کتابکم، کتابی، کتابنا۔ دین سے بنائیے، دینہ، دینہم، دینکا، دینکم، دینی، دیننا۔ اسی طرح ہم نے پریپوزیشنز یعنی حروف جر کے ساتھ پریکٹس کی تھی، اور یاد رکھیے یہ حروف جر لا، من، عن، مع، فی، بی، علی، علی اور الی، یہ سب مل کے 4-5 ہزار سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ اوکے، قرآن کریم میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000 کے قریب، اور یہ 8 پریپوزیشن مل کے 5-6 ہزار یہی کور ہو جاتے ہیں، یعنی 7-8%، 6-7%۔ الحمدللہ ابھی ہم 2 منٹ میں یہ پھر ریوائز کریں گے۔ اس کے لا کا مطلب لیے، اوکے، لام الف لا نہیں ہے، ہم لا بول رہے ہیں، لا بولیں تو نہیں ہے، اور لی مطلب بھی لیے، اور اس کی مثال کیا ہے، للہ، الحمدللہ، یا دوسری مثال ہے لکم دینکم ولی دین، یہ اس چھوٹی آیت میں دونوں بھی ہے، لکم لا بھی ہے اور لی بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے۔ لہو، چلیے، لہو کا مطلب اس کے لیے، لہم
لکا لکم لی لنا. اچھا ریپیٹ کیجئے. لہو اچھا. من کا مطلب سے, منہ اس سے, منہم من کا, منکم منی منا. ریپیٹ کیجئے. منہ من کا منکم منی منا. صرف منی 3000 سے اوپر آیا ہے اس کے ساتھ. اور منہا یعنی اس سے, یعنی مؤنث اس سے, اس عورت سے. لہا یعنی اس عورت سے. چلیے اس کے بعد ہے عن. عن یعنی سے یا بارے میں, اباؤٹ. اوکے. عنہ اس کے بارے میں. عنہم عنکا عنکم عنی عنا عنہ عنہ عنکا عنکم عنی عنا. اسی طرح مع یعنی ساتھ. اور مثال کیا ہے اس کی؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معہ یعنی معہم معکا معکم معی معنا. چلیے. معہ معہ معکا معکم معی معنا. اچھا اس کے بعد جو ہے ای کیا آتے ہیں؟ فی یعنی میں. اور مثال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. فی ہی یعنی اس میں, اس میں. ہاں میں اسی لیے پریکٹس کرا رہا ہوں, یہ کنفیوز نہیں ہونا. فی ہی یعنی اس میں. فیہم فی کا فیکم فیا فینا. چلیے. فی 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 کا فیکم فیا فینا فیہا اس میں. اوکے. یہ ہمارا رائٹ ہینڈ مذکر کے ریپرزنٹیشن کے لیے اور لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے, فیمینائن جینڈر کے لیے. نو ڈسکریمنیشن انٹینڈیڈ. اوکے. بی یعنی ساتھ. مثال بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ یا سے. چلیے. بھی یعنی اس سے, اس کے ساتھ. بہم بکا بکم بی بنا, یا سے بولیں تو اور اچھا ہے. چلیے. بھی بہم بی بنا. اعلی یعنی اوپر یا پر. مثال توکلت علی اللہ, یا پھر جو ہے صراط الذین انعمت علیہم, یا ان اللہ علی کل شیء قدیر, واللہ علی کل شیء, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. علیہ علیہ یعنی اس پر. علیہم علیکا علیکم علیہ علینا علیہا اس پر. چلیے. علیہ علیہم علیکا علیکم علیہ علینا علیہ علینا. الی یعنی طرف. مثال انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے بے شک اور اسی کی طرف. الیہ راجعون, لوٹ کر جانے والے ہیں. چلیے. الیہ الیہ اس کی طرف. الیہم الیکا الیکم الیہ الینا ہم سے. الیہا اس کی طرف. چلیے. الیہ الیہم الیکا الیکم الیہ الینا. رائٹ. آج ہم اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے فتحہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. فعلا کیا تھا. فعلا کا ٹیبل پورا کیا تھا. پہلے ٹرانسلیشن کیجئے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو وہ کرتا ہے. اوکے. وہ کرتا ہے یا کرے گا, بٹ وی ول یوز اونلی کرتا ہے. یفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل مت کرو. لا تفعلو سنگولر پلورل کوئی بات نہیں. کر کرو مت کر مت کرو. فاعل کرنے والا. مفعول جس پر اثر پڑا, جس پر اثر پڑا. فعل کام کا نام یا کرنا, کام کا نام. چلیے. فعلا کی پوری پریکٹس کیجئے.
فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا يفعلو يفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل. اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن کریم کے 15-20 ہزار کے اوپر الفاظ اس پیٹرن پر آئے ہیں، تو یہ ٹیبل پکا ہو جانا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بہت مدد ملے گی. 15-20 ہزار یعنی آلموسٹ 25% سے اوپر جو الفاظ اس پیٹرن پر آ رہے ہیں، آلموسٹ 25%. سو یہ ٹیبل ایک انتہائی اہم ہے. چلیے پھر سے فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا يفعلو يفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل. اور یہ اشارے کیا ہیں؟ یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے. جیسا میں نے کہا لینگویج لرننگ کے لیے بہت افیکٹو چیز ہے کہ تھنک اٹ، سی اٹ، شو اٹ اینڈ سے اٹ. پورے چیزیں جو ہے اس میں کہ سوچئے، بولیے، بتائیے اور دیکھیے. چلیے پھر سے آخر بار فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعل يفعلو يفعلون تفعلو تفعلون افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل. اب ہم آتے ہیں آج کے نیا اسٹرکچر پر، وہ ہے فتحہ. ابھی گرامر ختم نہیں. فتحہ جو ہے یہ آخری اپلیکیشن ہے اس کا. فتحہ یعنی کھولا، فتحہ یعنی کھولا. فتح الباب یعنی دروازہ کھولا. افتح کھولو. مفتوح دکان مفتوح ہے یعنی کھلی ہوئی ہے، اوپن ہے. اوکے. اور فتح کرنے والا پرانے زمانے میں قلعہ رہتا تھا نا، قلعے کا گیٹ جو کھول دے تو گویا اس نے فتح کر لیا، کھول دیا اس نے سٹی کو، گویا فتح ہو گیا، فتح ہو گیا شہر. چلیے فتح فتحو فتحتا فتحت، میرے بعد فتحت فتحنا. میرے بعد اس لیے بولوں کوئی دیکھنے والا ہے اس کو بھی چانس دیں آپ. فتح فتحو فتحتا فتحتم فتحت فتحنا يفتح يفتحون تفتح تفتحون افتح نفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا فاتح مفتوح فتح. دیکھیے آپ یہ فعلا کا ٹیبل ایک میٹل ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے، اس میں یہ 3 لیٹر کے الفاظ ڈالتے جائیے، نکالتے جائیے. 3 لیٹر کے 3 یعنی حروف کے مادے والے الفاظ آپ جعلہ ڈالیے، اس کے اندر نکالیے، جو لفظ نیا ملا آپ کو اس میں ڈالیے اور یہ پورا ٹیبل بن جاتا ہے. لائک میٹل ڈائی کے آپ اس میں ڈالتے جائیے، پروڈکٹ سے نکالتے جائیے. اور اگین پاسٹ ٹینس ہمارا نیچے لیول پر ہے اور پریزنٹ ٹینس اوپر ہے. ایک اور بار فتح یعنی ٹرانسلیشن کیجئے. فتح فتحو فتحتا فتحتم